چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے پچھنے لگا رہا ہے، حجامت جس کو کہتے ہیں، وہ جو سر کے اوپر نشتر لگا کر سر پر یا جن کو کسی حصے پر خون نکالا جاتا ہے، اور پھر خون نکال کے خون نکلنے سے یہ طریقہ ہوتا تھا علاج کا، حجامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرائی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو ایک صاحب دوسرے کی حجامت کر رہے تھے، یعنی وہی پچھنے لگا رہے تھے، اور دونوں جو ہے باتیں کرتے جا رہے تھے، غیبت کر رہے تھے کسی کی، تھا رمضان کا روزے کا موسم۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں روزے کی حالت میں یہ غیبت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، افطر الحاجم والمحجوم، جو پچھنے لگا رہا ہے اس کا بھی اور جس کے پچھنے لگائے جا رہے ہیں اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب روزہ ٹوٹنے کے معنی یہ نہیں کہ وہ روزہ ہوا نہیں، یعنی اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جاؤ تو روزہ ہو گیا، کیونکہ غیبت کرنے سے روزہ اس معنی میں نہیں ٹوٹتا کہ اس کی قضا واجب ہو جائے جو اس کے اوپر کفارہ آ جائے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا کے معنی یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ روزہ جس کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچا جائے، وہ کام نہ ہوا، تو انہوں نے حلال چیزیں تو چھوڑ دی لیکن حرام کام جو غیبت کرنا تھا وہ نہیں چھوڑا، تو روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ معنی افطر الحاجم والمحجوم۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی خدا کے بندو، جب روزے کے اندر تم حلال چیزیں چھوڑتے ہو تو حرام چیزیں تو بطریقے اولا چھوڑنی چاہیے، لہذا اس کی فکر کرو کہ تمہاری آمدنی حلال ہو۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ سحری تو کھائی اور روزہ بھی رکھا، اور گھر میں رشوت کی آمدنی جو آئی اس سے افطاری لے کے گھر پہنچ گئے، تو رشوت کے مال سے افطار کیا روزے کا، یعنی حرام کام سے حرام مال سے افطار کیا، اللہ بچائے۔ تو یہ تو دیکھ لو کہ لقمہ جو تمہارے منہ میں جا رہا ہے افطار کے وقت میں وہ حلال ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرو کہ کم از کم رمضان کے اندر میرے حلق میں کوئی حرام آمدنی کی چیز نہ جائے، دھوکہ کر کے فریب کر کے آمدنی کما لی تو اس سے افطار کرو گے، اس سے سحریاں کھاؤ گے، اس سے روزے رکھو گے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ رمضان کے اندر کوئی حرام پیسہ نہ گھر میں آئے، نہ کھانے میں اور پینے میں استعمال ہو۔ دوسری بات کہ بھائی جب تقوی حاصل کرنا ہے اس رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، تو اس بات کا عہد کرو کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں گے۔ آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی، نامحرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا، اس کو حدیث میں نظروں کا زنا قرار دیا، یہ نظروں کا زنا ہے۔ تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور نظروں کے زنا میں مبتلا ہے، اللہ بچائے۔ تو نظروں کو بند کرو، نظروں کی حفاظت کرو۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جتنی چاہو نیکیاں اس سے کما سکتے ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ
کہہ لو تو میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے. لیکن یہی زبان جب مجلس میں بیٹھے 2-4 آدمی جمع ہیں، اس میں غیبتیں شروع ہو گئیں، دوسروں کا تذکرہ آ گیا اور تذکرے کے اندر دوسروں کی غیبتیں شروع ہو گئیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو، یعنی ایسی بات کہ جس کی تحقیق نہیں منہ سے نکال دی، ایک ایسی بات زبان سے نکال دی، تحقیق تو تھی نہیں، ایسے ہی بلا تحقیق ایک خبر دے دی آپ نے دوسروں کو بلا وجہ جو حقیقت میں غلط تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایسا جھوٹ بولتا ہے تو بدبو پھیل جاتی ہے پوری اس کی. تو بے تحقیق باتیں، بے تحقیق افواہیں پھیلانا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی سے ایسا جملہ کہنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، دل آکاری، یہ زبان کے گناہ ہیں. تو رمضان کے اندر کم از کم اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر بند لگائیں کہ بلا ضرورت بولیں گے ہی نہیں. جب بلا ضرورت بولنے کی عادت پڑتی ہے تو یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، بہتان بھی ہو جاتا ہے، اور خدا جانے کن کن بلاؤں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں باتیں ہی کم کریں گے. ارے ایک ہی مہینہ تو ہے، اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو میں کر کے گزار لو. آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کہ اس زبان سے کوئی کلمہ نہ جھوٹ نکلے گا، نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کی دل آزاری ہوگی، نہ کسی کو گالم گلوچ کا رسوالی کیا ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سے کرنے بھی لگے، لڑائی کرنے لگے کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں، تو عام حالات میں تو یہ حکم ہے کہ فَإِنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم بھی اتنی ہی کر سکتے ہو بدلہ لینے کے لیے. عام حالات میں تو یہ قاعدہ ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو اس سے ایک ہی بات کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے. کیا مانا کہ میں روزے کے اندر اپنے آپ کو اس فضول لڑائی کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا. چاہے میرا حق ہو کہ میں تمہیں جواب دوں، چاہے میرا حق ہو کہ میں تم سے بدلہ لوں، لیکن چونکہ میرا روزہ ہے تو روزے کی حالت میں میں نے اپنے آپ کو قابو میں، مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، لہذا میں تم سے کوئی جواب نہیں دوں گا، تمہیں تمہاری بات کا کوئی جواب بھی نہیں دوں گا. یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو زبان کو قابو میں رکھو، کوئی غلط بات اس زبان سے نہ نکلے. کانوں کی حفاظت کرو. کانوں کی کیا حفاظت؟ کہ اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہ پڑے. گانا بجانا جو ہوتا ہے وہ نہ ہو، اس کو سننے سے پرہیز کرو. تو جب تم آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو کہ یہ کوئی غلط کام نہ انجام دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ اگر اس طرح گزار دیا تو لعلکم تتقون کا فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. تقوی دل میں، تقوی کی شمع دل میں جلے گی انشاءاللہ تعالی. www.darsequran.com